مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور برکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ مسیح میں میرے عزیز ہو، نیا سال 2021 خدا نے ہماری زندگی میں ہمیں دیا ہے، اور خداوند اپنے خدا کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے پچھلے سال کے سارے خطرات سے محفوظ رکھ کر ہماری حفاظت کی اور نئے سال میں ہمیں داخل کیا، نئی امیدوں کے ساتھ، نئے جذبات کے ساتھ۔ جب ہم نئے سال میں داخل ہوئے ہیں تو ہر سال اپنے ساتھ بہت ساری مشکلات بھی لے کر آتا ہے اور ساتھ بہت ساری خوشیاں بھی لے کر آتا ہے، لیکن اگر ہم خداوند کے کلام پر نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں تو مشکلات دور ہٹتی چلی جاتی ہیں اور برکات ہمارے ساتھ ساتھ آگے کو بڑھتی ہے۔ خدا کا بندہ بزرگ داؤد بیان کرتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ نیا سال جو کہ مسیحی کیلنڈر کا آغاز ہے، مسیحی کیلنڈر کے مطابق ساری دنیا کا دار و مدار ہے، مسیحی کیلنڈر پر ہی ساری دنیا کے کام کاروبار اور لین دین ہوتے ہیں۔ مسیحی کیلنڈر کا عام سا اور بڑا واضح مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں آئے ہوئے 2021 سال ہو گئے ہیں، اور یہ کیلنڈر کا آغاز، مسیحی کیلنڈر کا آغاز خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد جب ان کا خطہ کیا گیا 8ویں روز، اس روز اس کیلنڈر کا آغاز کیا گیا، اور آج پہلے مہینے کی پہلی تاریخ ہے، اور پہلے مہینے کی پہلی تاریخ ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے بہت زیادہ بابرکت ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کے بہت سارے حوالہ جات ملتے ہیں۔ پرانے احکامات میں جب ہم پڑھتے ہیں، عبرانی کیلنڈر کے مطابق خدا نے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو اپنے لوگوں کو بہت کچھ برکات دی اور بہت کچھ نیا کرنے کے لیے کہا۔ اس دنیا میں بہت سارے کیلنڈر ہیں، جبکہ عبرانی کیلنڈر، مصری کیلنڈر، فارسی کیلنڈر، چینی کیلنڈر اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی کیلنڈر ہے، لیکن ساری دنیا جس کیلنڈر کو زیادہ تر فالو کرتی ہے وہ مسیحی کیلنڈر ہے، جس کا آج آغاز ہوا ہے۔ اور آج مسیحی کیلنڈر کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ ہے، نیا سال ہے، اور عبرانی کیلنڈر بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں اور جب پہلے مہینے کا آغاز ہوتا، اس کی پہلی تاریخ ہوتی، تو خدا کے خاص احکامات اور خدا کی خاص باتیں اپنے لوگوں کے لیے ہوتی۔ چند ایک حوالہ جات میں پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم اس بات کو سیکھ سکیں کہ پہلا مہینہ، پہلی تاریخ کو بائبل مقدس میں کہاں واقع ہوا۔ پہلا تو حوالہ پیدائش کی کتاب اور اس کے 8ویں باب کی 13ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو کیا ہوا۔ یہاں پیدائش کی کتاب 8واں باب اور 13ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، اور 600 پہلے برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو یوں ہوا کہ زمین پر سے پانی سوکھ گیا، اور نوح نے کشتی کی چھت کھولی اور دیکھا کہ زمین کی سطح خشک ہو گئی ہے۔ یعنی پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو نوح اور ساری
حکومت جو اس دنیا میں نسل انسانی کا اضافہ ہوا اس کا بائبل مقدس میں ذکر ہے۔ تواریخ کی کتاب میں ذکر ملتا ہے کہ جب ہیکل کی تقدیس کی گئی تو اس روز بھی پہلے مہینے کی پہلی تاریخ تھی عبرانی کیلنڈر کے مطابق۔ اور اگر ہم حزقیل کی کتاب کو جائیں اس کے 29ویں باب کی 17ویں آیت کو، تو یہاں لکھا ہے حزقیل کی کتاب اور اس کا 29واں باب 17ویں آیت، 27ویں برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا۔ حزقیل نبی پر خدا کا کلام اس کی خدمت کے 27ویں برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو نازل ہوا تھا، اور آج بھی سن 2021 کا پہلا مہینہ اور اس کی پہلی تاریخ ہے۔ اور خدا نے قوم بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ جب تم اپنے گھرانوں کو پاک کرتے ہو تو پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو بے عیب برا لینا اور اس کو میرے نام سے سوختنی قربانی کرنا، اور میں تمہارے گھرانوں کے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو خدا اپنے لوگوں سے بہت ساری باتوں کا تقاضا کرتا رہا ہے۔ آج جبکہ ہم نیو ایئر منا رہے ہیں، پہلے مہینے کی پہلی تاریخ ہے، اور میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ حوالہ نکالیں خروج کی کتاب اور اس کا 40واں باب، اور خروج کی کتاب اس کا 40واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 4تھی آیت تک ہم خداوند کے زندہ مقدس پاک کلام میں پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کے حوالہ سے سیکھیں گے، اور خداوند اپنے خدا سے اس سارے سال کے لیے مدد اور رہنمائی کو حاصل کریں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، اور خدا نے موسیٰ سے کہا پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دینا، اور اس میں شہادت کا صندوق رکھ کر صندوق کے بیچ کا پردہ کھینچ دینا، اور میز کو اندر لے جا کر اس پر کی سب چیزیں ترتیب سے سجا دینا، اور شمعدان کو اندر کر کے اس کے چراغ روشن کر دینا۔ خروج کی کتاب 40واں باب پہلی آیت سے 4 آیت، اور پھر میں نے 16ویں آیت آپ کے سامنے ابھی پڑھنی ہے۔ لکھا ہے، اور موسیٰ نے سب کچھ جیسا خدا نے اس کو حکم کیا تھا اسی کے مطابق کیا، اور دوسرے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو مسکن کھڑا کیا گیا۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ موسیٰ خدا کا بندہ، اور جس نے قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے چھڑایا، ہم اس سارے واقعہ کو جو ہم نے آج خروج کی کتاب کے 40ویں باب میں تلاوت کیا ہے، ہم اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے اپنی قوم اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی سے آزاد کیا اور ان کو بحر کلزم میں سے گزارا۔ وہ حفاظت کے ساتھ بحر کلزم سے پار ہوئے، اور اس کے بعد وہ مارا میں آئے۔ مارا سے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ ایلیم میں آئے، اور ایلیم سے وہ سین کے بیابان میں آئے، اور سین کے بیابان میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ وہاں خدا ان کو من دیتا اور بٹیر دیتا، اور وہ کھاتے اور سیر ہوتے۔ سین کے بیابان میں سے خدا اپنی قوم بنی اسرائیل کو آگے لے کر گیا اور رفدیم میں آئے۔ رفدیم میں خدا نے ان کی حفاظت اور رہنمائی کی اور ان کو کوہ سینا پر لے آیا۔ کوہ سینا پر جب خدا کے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے تو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے یہ باتیں کہی۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو خیمہ اجتماع کے مسکن
مسکن کو کھڑا کر دینا۔ خدا نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ رہتا ہوں، اور ضروری ہے کہ آپ ایک میرے لیے الگ سے ایک ایسا مسکن بناؤ جس میں میری حضوری ہو، جس میں میں آ کر بسوں، تمہارے درمیان میں ٹھہرا رہوں اور تم کو برکت دیتا رہوں۔ اگرچہ خدا ان کے ساتھ تھا، خدا ان میں رہتا تھا، تو بھی مسیح میں میرے عزیزو خدا نے موسیٰ کو ہدایات دی۔ خدا نے موسیٰ کو ہدایات ایک بہت لمبی ترتیب کے ساتھ، کیونکہ خدا ہمارا ترتیب کا خدا ہے، تو اس نے موسیٰ سے کہا کہ اس طرح مسکن بنانا، اس کی پیمائش یہ ہوگی، اس کی چوڑائی یہ ہوگی، اور اس کے اندر یہاں ہم نے پڑھا ہے کہ کہا کہ شہادت کا صندوق رکھنا، اس کے اوپر شمعدان رکھنا، اور تو نے وہاں میز کو اندر لے جا کر سب چیزیں ترتیب سے سجا دینا، شمعدان کو اندر لے جا کر چراغ روشن کر دینا۔ مسیح میں میرے عزیزو موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ موسیٰ ایسا جب کر رہا ہے تو خدا نے سے کہا کہ ایک پاک ترین مکان ہوگا، پاک ترین مکان کے اندر میری حضوری ہوگی۔ اور جب 1 سال ہو گیا، دوسرے سال لکھا ہے 16ویں آیت میں کہ موسیٰ نے جیسا خدا نے کہا تھا ویسا ہی کیا، اور دوسرے مہینے کے دوسرے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو مسکن کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ نے خدا کے کہنے کے مطابق 1 سال لگا، وہ ساری چیزوں کو مہیا کرتے ہوئے، وہ ساری چیزوں کی ترتیب دیتے ہوئے، اور مسکن دوسرے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو کھڑا ہو گیا۔ مسیح میں میرے عزیزو پھر جب مسکن کھڑا ہو گیا تو خروج کی کتاب 40ویں باب کی 34ویں آیت میں لکھا ہے کہ تب جب مسکن کھڑا ہو گیا، تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا، اور مسکن خدا کے جلال سے معمور ہو گیا، اور موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ وہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا، اور مسکن خدا کے جلال سے معمور تھا۔ اور بنی اسرائیل کے سارے سفر میں یہ ہوتا رہا کہ جب وہ ابر مسکن کے اوپر سے اٹھ جاتا تو وہ آگے بڑھتے، پر اگر وہ ابر نہ اٹھتا تو وہ اس دن تک سفر نہیں کرتے تھے جب تک وہ اٹھ نہ جاتا، کیونکہ خدا کا ابر اسرائیل کے سارے گھرانے کے سامنے اور ان کے سارے سفر میں دن کے وقت تو مسکن کے اوپر ٹھہرا رہتا، اور رات کو اس میں آگ رہتی تھی۔ خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا، جو خدا کے حکم کو مانتے ہیں، خدا ان کے درمیان میں سکونت کرتا ہے، خدا ان میں رہتا ہے، خدا ان میں رہتا تھا، اور دن کو بادل کی صورت پر وہ ابر خدا کا وہ اس مسکن پر رہتا، خدا کے لوگوں پر رہتا، اور رات کو وہی بادل آگ کا ستون بن جاتا اور ان کو روشنی مہیا کرتا تھا۔ مسیح میں میرے عزیزو خدا کا مسکن، جو خدا کا مسکن موسیٰ نے خدا کے کہنے سے بنایا تھا، وہ تعمیر ہوا اور اس میں خدا کی حضوری تھی۔ بائبل مقدس کے ان سارے واقعات کی روشنی میں ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ خدا اپنے پاک کلام کے مطابق ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہارا بدن بھی خدا کا مسکن ہے، تم خدا کا مسکن ہو۔ قرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط، پہلا قرنتھیوں اور اس کا 6واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت، خداوند کے پاک کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، پہلا قرنتھیوں اور اس کا 6واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں کہ کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے،
اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ وہ جب مسکن موسیٰ نے بنایا تو اس پر خدا کی حضوری، خدا کا جلال آ ٹھہرا، اور وہی جلال جو خدا نے اس کے اوپر ٹھہرا ہوا تھا، خدا ان کی رہنمائی کرتا اور ان کو برکت دیتا تھا۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا نے آج ہمیں اپنا مسکن بنایا ہے، اپنی ہیکل، اپنا مقدس بنایا ہے، اور خدا ہم میں بسا ہوا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تم کیا یہ نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے۔ ہیکل کی طرف جب ہم غور کرتے ہیں، جو خدا کا گھر تھا، اور یہی مسکن جو خیمہ اجتماع میں بنا تھا، تو ہم آگے جا کر پڑھتے ہیں کہ یہی مسکن اس ہیکل میں چلا گیا جو سلیمان نے تیار کی تھی، اور خدا کا وہ ابر، خدا کے پاک روح کی حضوری اس ہیکل پر چھائی رہتی، کیونکہ خدا اس ہیکل میں موجود ہوتا۔ جو اس ہیکل کی طرف رخ کر کے دعا کرتا تو خدا اس کی سن لیتا۔ مسیح میں میرے عزیزو، لیکن اس ہیکل پر جو سلیمان نے بنائی تھی، اس پر سے خدا کا ابر اٹھ گیا تھا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ سلیمان نے بہت ساری مکروہات پیدا ہو گئی تھی، اور وہ مکروہات وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ باتیں ہوتی ہیں جن کو خدا پسند نہیں کرتا۔ مکروہات وہ ساری باتیں جو انسانوں کے اندر آ جاتی ہیں، خدا انہیں پسند نہیں کرتا ہے۔ جب مسکن میں، جب ہیکل میں، جب مقدس میں مکروہات شامل ہو جاتی ہیں، تو خدا کا ابر اٹھ جاتا ہے، اور خدا اس میں اس وقت برکت نہیں دیتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، مکروہات کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو سلیمان کی اس ہیکل کو بائبل کی تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ سلیمان کی زندگی میں مکروہات آ گئی تھی، خدا کا ابر اٹھ گیا، اس ہیکل کو مسمار کر دیا گیا۔ بابلی بادشاہ آیا، اور بابلی بادشاہ نے ہیکل کو مسمار کر کے اس پاک ترین مقام کے برتن بھی چرا لیے، اور جا کر اس میں مینوشی کی۔ دانیل کی کتاب اس کا 5واں باب یہ بیان کرتا ہے کہ جب اس نے مینوشی کی تو خدا اپنے ان پاک ترین مقام کے اور پاک برتنوں کے اس قہر میں آیا، اور جب وہ مینوشی کر رہے تھے تو ایک ہاتھ ظاہر ہوا، اور ہاتھ سے لکھنا شروع کر دیا، اور جب اس کا مطلب بیان کیا گیا تو وہ مطلب کیا تھا کہ بادشاہ تیری حکومت ختم ہو جائے گی، تو نے خدا کے پاک برتنوں کو ناپاک کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اسی رات دوسرے بادشاہ نے چڑھائی کی اور اس کو ختم کر دیا۔ جب خدا کا مسکن جو ہماری مقدس بدن ہے، ہمارے بدن جو ہے خدا کا مسکن ہے، جب ان میں مکروہات آ جاتی ہیں اور خدا کا ابر اس پر سے اٹھ جاتا ہے، تو خدا برکت نہیں دیتا ہے بلکہ خدا قہر زدہ ہو جاتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب سلیمان کی ہیکل پر سے خدا کا جلال، خدا کا ابر اٹھ گیا، تو بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابر جب اٹھ گیا تو وہ پہاڑ پر چلا گیا، اور خدا پہاڑ پر لوگ اس کی طرف نگاہ کرتے اور برکت حاصل کرتے تھے۔ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اگر ہماری ان مقدس ہیکلوں میں جو خدا کا بنایا ہوا گھر ہے، اس میں مکروہات آ گئی ہیں، تو یہ وقت ہے نئے سال کے دن میں، پہلے مہینے، پہلی تاریخ کو، کہ اس مسکن کو جو ہم نے ابھی تک بنانے اور اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو کھڑا نہیں کیا ہوا ہے، اس
इसको आज खड़ा करें। और इसको खड़ा करने के लिए हमें मजबूत ख्याल और मजबूत इरादे की जरूरत है, ताकि खुदा का अमर, खुदा का जलाल इस पर आ ठहरे और खुदा हमें और हमारे घरानों को बरकत दे। अपने अंदर से उन तमाम बदी और बदी की रूहों को निकाले, तमाम मखलूकात को अपने जिस्मों से, अपने घरानों से, अपने हैकल से, अपने बदन से, मकदस से निकाले, ताकि खुदा हमें बरकत दे सके। मसीह ने मेरे अजीजों, मैं एक वो वाकया पेश करना चाहता हूँ कि दाऊद जब बादशाह बना तो उसने अपने लिए एक खूबसूरत महल तैयार किया। तो एक रोज ऐसा हुआ, बाइबल मुकद्दस में ये वाकया है कि वो अपने बागीचे में बैठा हुआ था और खुदा की बरकत को सोच रहा था, उसकी शुक्रगुजारी कर रहा था। तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने तो अपने रहाइश के लिए एक खूबसूरत महल तैयार किया है और खुदा का मस्कन तो अभी तक खैमा में है, वो खैमा आरजी जगह का नाम है। उसने ख्याल किया कि मैं खुदा के लिए घर बनाऊंगा, लेकिन खुदा ने मुझे इस घर को बनाने के लिए मना किया हुआ है। और जब वो इस ख्याल को सोच रहा था तो नातन नबी उस वक्त दाऊद बादशाह के पास आया और दाऊद बादशाह ने अपना ख्याल, अपना इरादा ये जाहिर किया कि मैं चाहता हूं कि मैं खुदा के लिए घर बनाऊं, लेकिन खुदा ने मुझे इसको बनाने के लिए मना किया है। नातन ने बादशाह की बात सुनी, नातन नबी ने, और वो चला गया। वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो खुदा का कलाम उस पर जाहिर हुआ और खुदा ने उसे कहा कि नातन, तू जाके दाऊद बादशाह को कह कि अगरचे तू मेरा घर नहीं बना सकता तो भी तेरा घराना हमेशा तक कायम रहेगा। नातन मुड़ा और उसने खुदा के कलाम के मुताबिक उसको ये कहा कि बादशाह, क्योंकि तेरा ख्याल अच्छा है, बादशाह क्योंकि तेरा इरादा अच्छा है, खुदा ने तुझे ये बरकत दी है कि तेरा घराना, तेरा घर हमेशा सलामत रहेगा। ख्याल, दाऊद के दिल में ख्याल आया और दाऊद के दिल में ख्याल आने के बाद उसने अपने ख्याल का इजहार खुदा के बंदा के सामने किया और खुदा ने उसको बरकत दी। अगर आज हम अपने मस्कन की तैयारी में मशगूल हैं और उसको खड़ा नहीं कर सके हैं, तो इस साल के पहले महीने के पहले दिन इस बात का तहैया करे, इरादा करे, अपने दिलों में ख्याल और को मजबूत करे कि हम ये सारा साल खुदा के साथ चलेंगे। ये एक साल ही क्या, मैं पूरी जिंदगी खुदा के हुक्मों के ऊपर उनकी पासदारी करूंगा। तो यकीन जाने खुदा का बर आप पर, आपके घरानों पर, आपकी फैमिलियों पर आ जाएगा और खुदा आपको बरकत देगा। हमें अपने इरादों को मजबूत करना है। इस साल खुदा अपने खुदा के साथ चलना है। खुदा ने मूसा से कहा और मूसा ने खुदा का मस्कन खड़ा किया और उसको 1 साल लग गया। हमें बहुत सारे साल लग गए हैं और हमने खुदा का मस्कन अभी तक खड़ा नहीं किया है, मजबूत इरादा नहीं किया है, मजबूत ख्याल नहीं किया है और खुदा ने एक और साल हमें ये दिया है। उस साल के पहले दिन, पहले महीने, पहली तारीख से ही ये मजबूत ख्याल करें ताकि हमारे घराने खुदावंद में तरक्की करते चले जाएं और हम खुदावंद अपने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। खुदावंद आपको इस जिंदा मुकद्दस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। हम अपने सरों को खुदावंद अपने खुदा के हुजूर में झुकाएं और दुआ करें। Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.